रिफ़त आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती छत पे आई। इसकी सुबह आज भी मामूल के मुताबिक हुई थी। जागते ही वो कामों में जुट गई। नंद के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर सफाई शुरू कर दी। शादी के बाद तकरीबन यही रूटीन बन गई थी। इसने कल शाम को कुछ कपड़े धो के तार पर डाले थे जिन्हें उतारना भूल गई थी। छत पे आके इसने तार पे लटकते कपड़ों को छुआ और दिल महसूस कर रह गई। रात भर औस बरसती रही थी, कपड़े फिर से नम हो गए थे। आज दिन को इनका यूं ही तार पे रहना ज़रूरी था ताकि खुश्क हो जाते। वो कपड़ों को उलटने पलटने में मसरूफ़ थी कि साथ वाली छत से सीटी की हल्की सी आवाज़ आई। रिफ़त चौंकी, फिर इस तरफ देखा तो रेहान खड़ा था। शर्ट के कई बटन खुले हुए थे और बाल उलझे हुए, शायद अभी अभी जागा था। ये दरमियाने दर्जे की कॉलोनी थी। ज़्यादातर घर दो मंजिला और एक ही अंदाज में बने हुए थे। छतों के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। क्या छिछोरी हरकतें करते हो रेहान, तो मुंह बना के बोली तो वो इसे दीवार पर कोहनियाँ टिका कर देखने लगा। क्या किया है मैंने, वो पूछने लगा। रिफ़त ने एक नज़र इसके हुलियों पर डाली और ऊंची कद और मजबूत जिसामत का खुश शक्ल नौजवान था। यह सीटी जो बजाई तुमने, वो इसे घूर कर रह गई। तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? फिर इससे पूछा था। मामू के घर गई हैं। क्यों? वो बोला मुझे कुछ काम था इनसे। भाभी नीचे आ जाएं। इसकी नंद निदा की आवाज़ आई तो वो चौंकी, फिर एक नज़र इस पर डाली और नीचे की तरफ बढ़ गई। रेहान इसे नीचे जाता हुआ देखता रहा, फिर लंबी सांस ली। सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला था। जब से वो ब्याह के आई थी मोहल्ले में इसके चर्चे होते थे। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। सुर्ख व सफ़ेद शहाबी रंगत, दरमियाना कद और तीखा नाक नक्शा, मुतनासिब बदन सांचे में ढला हुआ और सीने की उठान हर एक का दिल दहलाती थी। भूरे बालों की आबशार शोर मचाती कमर पर गिरती थी। वो चंद इन लड़कियों में आती थी जिन्हें देखकर देखते रहने को दिल करता है। निगाह इनके जोबन पर ठहर जाती थी। शादी के बाद भी इसके हुस्न की शादाबी पे फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि चेहरा भरा भरा सा मज़ीद तरोताज़ा हो गया था। पहले दुबली पतली थी, अब ज़रा सेहतमंद हो गई थी। जिस्म पर बोटी चढ़ गई थी, मगर बदन का तवाज़ुन बरकरार था। रेहान को वो हमेशा बहुत पुरकशिश लगती थी। रिफ़त नीचे आई तो निदा मज़ीद फैलावा फैलाने के मूड में थी। शेल्फ से कई बर्तन निकाल कर काउंटर पर ढेर कर रही थी, जिन्हें धो के वापस शेल्फ में रखना था। कहाँ गई थी भाभी? निदा पूछने लगी। रिफ़त ने मुंह बनाया। ऊपर गई थी तार से कपड़े उतारने, मगर अभी तक गीले हैं। अम्मा कहाँ हैं? इसने पूछा। कमरे में हैं, लेटी हुई हैं, निदा बोली। रिफ़त ने सर हिलाया। आज इतवार था, निदा घर में ही थी और अम्मा कमरे में। इस घर में कुल यही तीन ही नफूस थे। इसके शौहर सुलेमान को मस्कत साल होने का था। शादी के एक महीने बाद ही मस्कत चला गया, जहाँ इसकी अच्छी जॉब थी। वो सर झटक कर काम करने लगी। सारे काम निपटा कर कमरे में आ लेटी और फ़ोन निकाला। व्हाट्सएप देखा तो सलमान ऑनलाइन था। मस्कत में शायद अभी सुबह हुई होगी। वो मुस्कुराई और फिर से कॉल मिलाकर करवट बदल गई। फ़ोन की घंटी बजी थी, पर सुलेमान ने कॉल अटेंड नहीं की। घंटी बजती रही। फिर जब रिफ़त मायूस होने लगी तब इसने कॉल अटेंड की थी। हेलो, क्या बात है? कोई सलाम दुआ किए बगैर सुलेमान बोला था, यूं जैसे इसका फ़ोन करना नागवार गुजरा हो। रिफ़त चुप सी हुई। कैसे हैं सुलेमान? मौसम कैसा है? तुमने ये बात पूछने के लिए फ़ोन किया है? वो इस पे बिगड़ा। रिफ़त खफीफ सी हुई। हाँ, मैंने सोचा बात कर लूँ आपसे, कमज़ोर से लहजे में बोली तो वो मज़ीद बिफर गया। तुम्हें और कोई काम नहीं है? फारिग पड़ी रहती हो और मुँह उठा के कॉल कर लेती हो। पता भी है मैं यहाँ काम कर रहा होता हूँ, फारिग नहीं बैठा रहता जिस पर तुम्हारी फजूल बातें सुनूं। वो दहाड़ा था। रिफ़त पानी पानी हुई। मेरा दिल कर रहा था बात करने को, इसलिए कॉल कर ली। आंखों में बेमायगी के एहसास से आंसू तैरने लगे थे। वो पहले तो ऐसा नहीं था। तुम घर के कोई काम कर लो, यहाँ के मौसमों के बारे में जानना छोड़ दो। वो कुर्राया तो फिर फ़ोन बंद कर दिया। रिफ़त दिल महसूस कर रह गई। वो पहले ऐसा नहीं था। शादी के महीना बाद इसे बाहर जाना पड़ गया था तो वो रोज़ कॉल करता था। घंटों बातें करते थे, यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें। लेकिन फिर चीज़ें बदलने लगीं। इसकी कॉल्स कम से कमतर होने लगीं और दूसरे तीसरे दिन या फिर हफ्ते में कॉल करने लगा। वो बात करने को तरस जाती, मगर इसने कॉल करनी ही छोड़ दी थी। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि वो हफ्ता भर कॉल नहीं करता था। रिफ़त मिस करती थी तो कॉल कर लेती, जो 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती थी, जिसमें वो इसे बातें सुनाकर जलील करके रख देता था, इसकी ज़िद्दोकोड़ी की करके, जैसे इसे सुकून मिलता था।
جیسے اب ہوا تھا وہ بے چین سے لیٹی رہی، آنکھوں میں ابھر آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، دل بہت بیزار تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے پروجیکٹ ملا تھا جس پہ وہ پچھلے کچھ دیر سے لگا ہوا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، امی نانی کی طرف گئی ہوئی تھی، ابو تو 2 ہفتوں سے کراچی میں تھے، بہنوں کی شادی کے بعد اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے گھر میں۔ گیٹ پہ گھنٹی کی آواز سے اس کا انہماک ٹوٹا، لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت آمیز خوشی کا جھٹکا لگا تھا۔ سامنے رفعت کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی گوٹے والی شال اوڑھے جس میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دمک رہا تھا، ستواں ناک چہرے کی دلکشی بڑھا رہی تھی، ترشے ہوئے ہونٹ بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے، گورے ہاتھوں میں ایک پیکٹ دبا ہوا تھا۔ تمہاری امی آئی ہیں کہ نہیں؟ رفعت اس کے نظریں خود پہ پا کر ذرا پزل سی ہوئی، جلدی سے بولا۔ نہیں وہ تو نہیں آئی، ریحان پھر سے بولا، اور شال سختی سے لپیٹے ہوئے تھی مگر شال کے نیچے اس کی جوانی اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی، بھرپور جوان سینہ ابھرا ہوا تھا مگر شال کی وجہ سے واضح نہ تھا۔ ریحان کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ میں یہ کچھ کپڑے لائی ہوں، ان پر بارڈر لگانی ہے، رفعت بولی۔ اس کی نظروں کو وہ محسوس کر گئی تھی، یہ اپنی امی کو دے دینا، وہ جلدی سے بولی۔ پھر اسے دیکھا جو اونچے لمبے قد سے سامنے کھڑا تھا، پھر پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا جسے ریحان نے تھاما تھا۔ پیکٹ لیتے وقت اس کی انگلیاں رفعت کے ہاتھ سے مس ہوئیں، رفعت نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ اندر آؤ نا، وہ بولا، شاید امی ابھی آ جائیں۔ وہ رفعت کے تر و تازہ چہرے کو نظروں میں سمونے لگا۔ وہ گھبرا نہیں، جب وہ آ جائیں گی تو آؤں گی کپڑے لینے، ابھی چلتی ہوں۔ وہ کپڑے اسے پکڑا کے بولی اور پھر جلدی سے واپس مڑ گئی، اپنے گھر کی طرف آئی۔ شام کو آنا تھا کپڑے لینے، تب تک اس کی امی بھی آ جاتی۔ ریحان اس کی چال کو عقب سے دیکھتا رہا، وہ بہت متوازن چال چل رہی تھی، شال کمر تک آ رہی تھی، اس سے نیچے کا بدن اپنی تمام تر شادابی سے لباس سے چھلکا رہا تھا۔ وہ بہت پتلی نہیں تھی، بے حد متوازن تھی، شاید فرصت میں بنایا گیا تھا، لمبا قد اور مڑی ہوئی کمر۔ ریحان نظریں نہیں ہٹا سکا۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے بھی گہری سانس لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس حسن میں حصہ دار بننے کی تمنا دل میں پنپنے لگی تھی۔ رفعت گھر واپس آ کے کاموں میں مشغول ہو گئی، لنچ بھی بنانا تھا اور صبح کے کچھ برتن بھی تھے۔ پھر اسے تار پہ ٹنگے کپڑے یاد آئے تو وہ چونکی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دھوپ لگنے سے کپڑے خشک ہو گئے تھے، انہیں ایک ایک کر کے اتار کے بازو پہ ڈالنے لگی۔ نظریں ایک لمحے کے لیے ریحان کے گھر کی طرف گئیں، وہ نظر نہیں آیا مگر اس کی نگاہوں کی تپش یاد آئی تھی۔ وہ رک سی گئی، سلیمان کو بہت مس کرتی تھی مگر اس کا رویہ تحقیر آمیز تھا۔ اس کا دل کیا سلمان کو پھر کال کرے مگر وہ پھر سے بے عزت کر کے رکھ دیتا۔ اس کا دل کھٹا ہونے لگا۔ نیچے آ کر وہ بے دلی سے کھانا بنانے لگی۔ شادی کے بعد مرد کا ساتھ ہر عورت کا حق ہے جو اسے بھرپور طریقے سے ملنا چاہیے، مگر وہ ڈھنگ سے بات کرنے کا روادار بھی نہ تھا۔ رفعت کے ہاتھ سے ایک گپ گر کر ٹوٹ گیا، وہ جھنجھلا سی گئی۔ ریحان ایک بار پھر سوچوں میں در آیا، وہ 26 کی تھی، ریحان شاید 24 کا ہوگا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی، پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ ایسا سوچنا ہی کیوں، اس نے خود کو کوسا مگر وہ خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شوہر کی بے پرواہی نے اسے نفسیاتی الجھن کا شکار کر دیا تھا، بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ ریحان کئی بار ان کے کئی کام بھی کر دیا کرتا تھا، بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو وہ اسے بول دیتی تھی۔ ندا بھی آ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی، وہ کالج میں پڑھتی تھی، رفعت اس پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی تھی، ویسے بھی اگلے ہفتے اس کی منگنی تھی، اسی لیے وہ اسے کام سے معاف ہی کرتی تھی۔ وہ کام چور نہیں تھی، اسے گھر کے کاموں سے جی چرانا پسند نہیں تھا، مگر سلیمان کا خیال تھا کہ وہ سوئی رہتی ہے اور وقت بے وقت اسے کالیں کرتی ہے۔ ریحان سہ پہر کو سو گیا تھا، آنکھ کھلی تو باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ غسل مندی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ہلکی سی جھری بنائی اور باہر جھانکا۔ رفعت اماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دونوں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں۔ واپس بیڈ پر لیٹ گیا اور موبائل میں میسیجز دیکھنے لگا۔ ریحان سو رہا ہے، اٹھ جائے تو میں اسے کہتی ہوں، ایسی لیس لے آئے گا، یا پھر تم خود اس کے ساتھ چلی جانا۔ وہ بولی تو رفعت تذبذب میں پڑ گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ان کے گھر آئی تھی، ریحان کی امی آ چکی تھی، رفعت کو اپنا ڈریس تیار چاہیے تھا، اگلے ہفتے ندا کی منگنی تھی۔ باقی سارے ڈریس تیار ہو گئے تھے مگر ایک رہتا تھا جس پر بارڈر لگوانی تھی، جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ آنٹی یہ کام اچھے سے کرتی تھی مگر ان کے پاس بارڈرز ختم ہو گئی تھی۔ ریحان کب اٹھے گا آنٹی؟ وہ پوچھنے لگی۔ شام ہونے لگی تھی، پھر دیر ہو جاتی جانے میں، ابھی جانے کا وقت تھا۔ اٹھ جائے گا بیٹا، آنٹی جو باہر جانے لگی تھی رکیں، یا تم خود ہی اسے
جگا دو، تمہارا اپنا گھر ہے، وہ بولی، پھر باہر نکل گئیں۔ رفعت تذبذب سی بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اسے لگا دروازہ بند ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ پہ سیدھا لیٹا ہوا جاگ رہا تھا، اسے دیکھ کر بیٹھ گیا۔ رفعت جھجکی، کیا بات ہے؟ رفعت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو دروازہ کھول کے وہیں کھڑی رہ گئی تھی، جیسے قدم اٹھانا بھول گئی ہو۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ ریحان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت شلوار قمیض میں تھی، لائٹ بلو کلر کی عمدہ پرنٹ والی قمیض اور کھلی سی شلوار پہنے ہوئے تھی جس کے پاہنچے قدرے تنگ تھے۔ سادہ سے لباس میں بھی بھلی لگ رہی تھی، موزوں سے دل فریب۔ چھاتیاں سینے پہ آرام کر رہی تھیں اور پیٹ ہمیشہ کی طرح ہموار تھا۔ ریحان نے نظریں چرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس سے زیادہ بھرپور جوانی کم ہی لڑکیوں کے نصیب میں ہوتی ہے، جو چھپائے نہ چھپے۔ ایسی لڑکیاں چاہے جیسا بھی لباس پہن لیں، ان کا بدن لباس کو نیچے سے خاموشی سے بتا دیتا ہے کہ وہ بھرپور جوان ہیں اور بے حد خوبصورت۔ مارکیٹ چلیں؟ رفعت بولی، معلوم نہیں کیوں دل دھڑک اٹھا تھا۔ مارکیٹ کیوں جانا ہے؟ ریحان اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ نسوانی حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آنٹی کے پاس لیس ختم ہو گئی ہے تو وہ لینے جانا ہے، اور میں اپنے لیے میک اپ کے کچھ آئٹمز بھی لے لوں گی۔ وہ لجاجت سے بولی تو اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ ریحان نے لمبی سانس لی، مگر جائیں گی کیسے؟ بائک پہ چل پاؤ گی تم؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ گاڑی ابو لے گئے ہیں، لے دے کے بائک ہی بچی تھی۔ رفعت نے سر ہلایا، چلی جاؤں گی، نو پرابلم، یا پھر رکشہ منگوا لینا۔ اوکے، لے چلوں گا، میں منہ دھو کے کپڑے بدل لوں، تم باہر بیٹھو۔ اس نے حامی بھری، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تو رفعت باہر آ گئی۔ وہ اکثر آتی تھی، گھر اس کا دیکھا بالا تھا۔ ان دنوں ریحان ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ ایک بار اس کا دل کیا گھر جا کے ندا اور امی کو بتا دے کہ وہ مارکیٹ جا رہی ہے۔ پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا تھا اسے کہ آنے جانے پر روک ٹوک نہیں تھی۔ سپاہر ڈھل رہی تھی، دھوپ میں تپش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لان میں آئی تو آنٹی وہاں پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ جگا دیا ریحان کو انہوں نے۔ اسے باہر آتے دیکھ کر پوچھا، ہاتھ میں پائپ پکڑا ہوا تھا۔ جی آنٹی، وہ لے کے جا رہا ہے، وہ بولی، پھر لان میں پڑی کرسی پر آ بیٹھی۔ ریحان اندر سے بٹن بند کرتا آیا۔ بال سلیقے سے سلجھے ہوئے تھے۔ وہ اونچے قد کا، بے حد مضبوط جسامت کا نوجوان تھا۔ بازو لوہے کے راڈز کی طرح تھے اور کندھے چوڑے تھے۔ رنگت قدرے صاف تھی اور نقوش تیکھے تھے۔ مجموعی طور پر بے حد وجیح انسان تھا۔ چلو، اسے اشارہ کرتا وہ گیٹ کھولنے لگا اور بائک اسٹارٹ کر دی۔ اپنا چھوٹا سا پرس اس کے پاس تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے آئی اور اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکیوں کے انداز میں بیٹھی تھی، سمٹ کے اپنی ٹانگیں ایک ہی طرف کر کے۔ کیا تم کبھی بائک پہ نہیں بیٹھی؟ کچھ دور آنے کے بعد ریحان بولا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ کیونکہ تم کنارے پہ بیٹھی ہو، کسی بھی وقت گر جاؤ گی۔ اپنی تشریف تھوڑی اس طرف کر لو، ٹھیک سے بیٹھو اور مجھے پکڑ لو، وہ بولا۔ رفعت شرمندہ سی ہو گئی۔ واقعی بہت سا فاصلہ رکھ کے سیٹ کے کنارے پہ بیٹھی تھی۔ تھوڑا سا کھسک کر اس کی طرف ہوئی، پھر ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے یوں چھونا، جسم میں عجیب سی لہر دوڑا گیا۔ جیسا بھی تھا وہ مرد تھا۔ اس کے ساتھ یوں لگ کر بیٹھنا اسے بے چین کرنے لگا۔ رفعت کو لگا اس کے کان کی لوئیں تپنے لگی ہیں۔ ایک جگہ ریحان نے ٹریفک میں بریک لگائی تو رفعت اس کے ساتھ آ لگی۔ اس کی نرم چھاتیوں کا احساس ریحان کو اپنی پشت پہ ہوا۔ وہ ہونٹ بھیج کر ڈرائیونگ پہ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دل بے لگام ہو رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی رفعت کا دل بے تنہا دھڑک رہا تھا۔ کچھ موزوں جذبے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر ریحان نے بائک روکی تو وہ کسمسا کر جلدی سے اتری تھی۔